السلام علیکم۔ بحیثیت پاکستانی آج دو نہایت اہم موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے اور غور فرمائیے گا۔ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر، خصوصی طور پہ فیس بک پر جو پوسٹ شیعہ موضوع پر لگی ہوتی ہیں یا سنی دیوبندی موضوع پر خاص طور پہ لگی ہوتی ہیں، ابو بکر اس نام سے، عثمان مدنی نام سے، معاویہ کے نام سے، حسین ابن علی نام سے، آل نبی کے نام سے، خاص طور پر اگر آپ کے پاس کوئی میکانزم ہے تو خدا را اس کو چیک کیا کریں۔ وہ اسرائیل سے پیجز چل رہے ہوتے ہیں، وہ پیجز اسلام کے دشمن ایک ایسے ملک کی جانب سے چل رہے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر پھوٹ پڑے۔ وہ ہماری کمزوریوں کو جانتے ہیں اور وہ ایک پوسٹ لگاتے ہیں، اردو فونٹ کے اندر وہ پوسٹ لگاتے ہیں، اردو فونٹ میں پیجز بنے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاکستانی کمنٹس میں دھڑا دھڑ کوئی صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے تو کوئی گالیاں دے رہا ہے ایک دوسرے کو۔ یار خدا کا خوف کریں، آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج اتنے برے نکلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دھماکہ ہوا اسلام آباد میں خدیجۃ الکبریٰ مسجد میں، کون سا مسلمان ہے جو اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ بالکل غلط ہوا، بھرپور مذمت کرتا ہے ہر مسلمان۔ انسانی جان کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے اور انسانی جان کو اہمیت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہے۔ قتل کرنے والے کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے پھینکنے کا اندیا دیا ہے، وعید دی ہے، اسی وجہ سے دی ہے کہ انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ آپ خدا کے لیے ایسے پیجز پر کمنٹس نہ کیا کریں۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان پھوٹ پڑے، شیعہ سنی فسادات ہوں، آپ ایک دوسرے کو کاٹیں، ذبح کریں، آپ کی صورتحال لیبیا جیسی ہو جائے، آپ کی صورتحال شام جیسی ہو جائے، عراق جیسی ہو جائے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم متحد ہو جاتی ہے، جیسے انڈیا کے ساتھ جنگ لگا کر وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ متحد ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اتحاد ہے، تو اس وقت ان کو نظر آتا ہے ان کے اتحاد کو توڑنے کے لیے صرف واحد جو چیز ہے وہ فرقہ وارانہ فساد ہیں، اور علماء کرام بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر ایسے دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ہیں سپاہ صحابہ والے ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، فلاں ہیں۔ خدا کے لیے یہ تمہاری دکھتی رگ ہے، اس رگ کو جان بوجھ کر چھیڑا جاتا ہے۔ اس کو چھیڑنے کے لیے باقاعدہ اہل تشیع حضرات کو، سپاہ صحابہ کے دیوبندی حضرات کو بالخصوص نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ متنازع جب بھی آتی ہیں آپ انفالو کر دیا کریں۔ کمنٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، سوسائٹی کے اندر انتشار پھیلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قیامت کے دن آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ، میں حلف دے کر کہتا ہوں، اس بات پر بالکل نہیں کرنا ہے آپ نے فلاں پوسٹ پہ کمنٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، آپ نے کمنٹ کیوں نہیں کیا تھا۔ فرشتوں نے آپ کے نامہ اعمال سے یہ چیزیں آپ سے ہرگز نہیں پوچھنی ہیں۔ آپ خدا را ان پیجز کو کوئی میکانزم استعمال کر کے چیک تو کیا کریں۔ یہ انڈین اوریجنیٹڈ پیجز ہوتے ہیں، یہ ملک دشمن، اسلام دشمن ممالک سے یہ پیجز چلائے جاتے ہیں اور آپ دھڑا دھڑ شروع ہو جاتے ہیں بغیر تحقیق کیے۔ یار خدا کا خوف کریں، ملک کے اندر آگ لگ جائے گی اس طرح کے کام۔ یہ جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، اس کی کون مذمت نہیں کرتا؟ کون ہے جو اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے اسلام میں، تو آپ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی عوام بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بڑی نیکی کا کام ہوا۔ ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی، الحمدللہ سارے جہنم واصل ہو گئے، میں نے اس کو چیک کیا، وہ انڈیا کا پیج تھا۔ اور یار کو خدا کا خوف کر لیا کرو، کوئی چیک کر لیا کرو، دیکھا کرو۔ آپ انفالو کر دیں، آپ اس کو ناٹ انٹرسٹڈ کر دیں۔ آپ نے ضرور پنگا لے کے کمنٹ کرنا ہوتا ہے اور ضرور انتشار کا باعث بننا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حکومت کو بھی چاہیے، یہ حکومتی ذمہ داری بھی ہے ایسے پیجز کو جو اوریجنیٹڈ ہوتے ہیں، ناٹ اوریجنیٹڈ فرام پاکستان ہے، ان کو مینشن کریں ایک لسٹ بنا کر۔ سوشل اویئرنیس کے لیے، پبلک اویئرنیس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک پیجز کی لسٹ بنا کر گاہے بگاہے
تشہیر کی جائے. جی او پی سے میسیجز آتے ہیں, جی او پی سے ایسے ہی میسیجز آ جانے چاہیے کہ یہ فلاں پیجز جو ہے یہ پاکستان سے نہیں چلائے جا رہے, تاکہ عوام کو اویئرنیس ہو, عوام کو پتہ چلے, عوام ان پیجز کو انفالو کرے, ان کو ڈس لائک کرے, ان کو ناٹ انٹرسٹڈ کرے, اور آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سازش ہے. دشمن کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو, یہود کے ساتھ جنگ ہو, یہ مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور ان کی واحد کمزوری فرقہ وارانہ فساد ہے, خاص طور پہ شیعہ سنی فساد. اب تو انہوں نے بریلوی مکتبہ فکر کو بھی یہ فیڈ کرنا شروع کر دیا, گستاخ رسول کا انہوں نے فیڈنگ دی کہ یہ فلاں طبقہ گستاخ رسول ہے, فلاں ہے, تو یہ کرو, یہ تکفیری ہیں, خارجی ہیں, قتل کر دو, مار دو. یہ ساری چیزیں اب پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے, یہ آپ کی ہماری سالمیت کے لیے خطرہ ہے. اس لیے خدا را براہ کرم ایسی پوسٹ پر کمنٹ نہ کیا کریں, انہیں انفالو کر دیا کریں. ایک بات. دوسری جو بات اہم میں نے کرنی ہے, سیالکوٹ بار میں بحیثیت وکیل میں بات کر رہا ہوں. یہ سیالکوٹ بار میں علامہ ناصر مدنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو علامہ میں نہیں کہتا, ان کے نام کے ساتھ چونکہ لگتا ہے تو ان کا نام پکار رہا ہوں. میں علامہ ان کو تصور نہیں کرتا. وہ بیٹھ کر ایک پورن ہیرو پاکستان میں جو مشہور ہوا, عوام کا تھرڈ کلاس سوچ اور طبقے کا جو ایک عوامی ہیرو بن کر ابھرا اور ملین لائکس لے گیا, اس نام کے ایک وکیل صاحب بیٹھے تھے. نہایت افسوس کی بات ہے کہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کا نام عمیری ہے, اور وہ اس کو ٹھٹھے کا باعث بناتے ہیں. ساری بار اس کے اوپر تالیاں بجاتی ہے, ان کی پذیرائی کی جاتی ہے. میں ناصر مدنی کو سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار انتہائی معذرت سے, مجھے یہ میں ذاتیات پر بنیادی طور پر کمنٹ کرنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن اگر علماء یہ ہیں تو میرا یہ سوال تو ہے نا پھر بنتا کہ بھانڈ کس کو کہتے ہیں, بھانڈ کس کو کہا جاتا ہے. بھانڈ کا کام ہے ہنسانا, فحش گفتگو کرنا, فحش کرداروں کو محفل کے اندر تذکرہ کر کے داد سمیٹنا. خوف خدا رکھنے والا, اللہ کا دین کا عالم ایسی بات پر استغفار پڑھتا ہے, اور جس کی نیت صالح ہو, جس کی عقل سلیم ہو, جس کی طبیعت روحانی ہو, وہ ایسی باتوں کو محفل میں ٹھٹھے کا باعث بنا کر پورے پاکستان میں نہیں پھیلاتا ہے. یہ وکلاء کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو روکتے. اور خیر علماء کے لبادے میں چھپے ہوئے بھانڈوں کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. بس واللہ عالم. اگر اچھا لگا ہے تو یہ پیغام ضرور پھیلائیے.